السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. محترم و معزز سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے زیور میں زکوٰۃ. محترم سامعین، زیور کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. زیور یا تو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا ہے، یا پھر سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں سے یعنی ہیرے جواہرات وغیرہ سے بنایا جاتا ہے. تو اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور چیز سے، ہیرے جواہرات، پیتل، تانبا، کسی اور چیز سے اگر بنایا گیا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ زیور جتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ زیور سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی. ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ سونے اور چاندی سے بنا ہوا زیور مرد کے پاس ہوگا، مرد کی ملکیت میں ہوگا، مرد کی تحویل میں ہوگا، یا عورت کے استعمال میں ہوگا. تو اگر وہ زیور مرد کے پاس ہے، مرد کی تحویل میں ہے، تو اس سونے کے زیور میں بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر وہ زیور عورت کے استعمال میں ہے اور نصاب کو پہنچ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس زیور کے متعلق صحابہ کرام کے زمانے سے ہی فقہا کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور جمہور فقہا کے نزدیک اس زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام کی ایک دوسری جماعت اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس زیور میں بھی زکوٰۃ ہے جو زیور عورت کے استعمال میں ہو اور نصاب کو پہنچ گیا ہو. محترم سامعین، اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں راجح قول یہی ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو انہیں آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی انگلی میں انگوٹھیوں کو دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ کیا تم ان میں زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ انگوٹھیاں آگ کے لیے کافی ہیں، یہ انگوٹھیاں تمہیں آگ کے لیے کافی ہیں. یہ روایت بھی صحیح ہے. علامہ البانی اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وہ سونے کا زیور استعمال کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کنز ہر وہ مال یا ہر وہ زیور جس کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں رہتا ہے. یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے. اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زیور میں زکوٰۃ ہے. تو محترم سامعین، اگر کوئی عورت سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرتی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گئے ہوں تو ان دلائل کی روشنی میں اس عورت پر سال میں ایک بار
اس زیور کی موجودہ مجموعی قیمت سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ عورت زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو وہ پھر کنز شمار ہوگا اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب کا باعث قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی